وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سراپا محتاج بنایا ہے. ایک طرف انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو دوسری طرف اللہ تعالی نے انسان کو محتاج بنایا، اور اس سے بڑھ کر محتاج مخلوق بھی کوئی نہیں. کائنات میں بہت سی چیزیں اللہ تعالی نے انسان کی خدمت کے لیے لگا دی ہے. انسان کو سورج اور آفتاب کی حرارت اور گرمی کی بھی ضرورت ہے. چاند اور سورج اور اس کے ذریعے ہونے والی موسموں کی تبدیلی کی بھی ضرورت ہے. لیکن چاند، سورج اور ستاروں کو انسان کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح انسان اور بھی بہت سی چیزیں کام میں لاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے، چاہے ان کا تعلق نباتات سے ہو، جمادات سے ہو، حتیٰ کہ حیوانات سے بھی انسان نفع اٹھاتا ہے. لیکن ان چیزوں کو انسان کی کوئی ضرورت نہیں. سانپ جیسے زہریلے جانور کے زہر کو بھی انسان اپنے کام میں لا رہا ہے. معلوم ہوا کہ انسان ایک محتاج مخلوق ہے، اور اس کی محتاجگی دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جس نے کائنات کی ان مختلف چیزوں کو انسان کے کام کے لیے جاری کر دیا ہے. تو محتاج مخلوق کا اپنے بے نیاز خالق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا نام ہی دعا ہے. یہ دعا کی حقیقت ہے. عربی زبان میں دعا کے معنی پکارنے کے، مانگنے کے آتے ہیں، اور شریعت کی زبان میں نے آپ کو آسان انداز میں بتلا دیا کہ محتاج مخلوق کا اپنے بے نیاز آقا اور مالک کے سامنے گڑ گڑانے اور مانگنے اور طلب کرنے کا نام دعا ہے. قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں ہمیں دعا کی اہمیت بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو یقیناً میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والوں کی پکار کو، مانگنے والوں کی مانگ کو پورا کرتا ہوں. تو کہیں پر فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اور مانگو اپنے رب سے چھپکے اور عاجزی کرتے ہوئے. اور کہیں پر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے
مانگو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کرنے والا ہوں۔ اسی طرح سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ ارشادات کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا حضور علیہ السلام نے دعا کی کیا اہمیت اور شان بتائی ہے۔ آقا نے تو دعا کو عبادات کا مغز قرار دیا ہے، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادتوں کا مغز ہے، نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، بلا شبہ دعا نفع دیتی ہے ان چیزوں میں جو اتر چکی اور ان چیزوں میں بھی جو اب تک نہیں اتری۔ معلوم ہوا کہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے بسا اوقات اس کو ٹال دیتے ہیں، مؤخر فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ چند روایتیں میں نے آپ کو نمونے کے طور پر بتلائی۔ ان آیتوں سے اور ان احادیث سے ہمیں دعا کی عظمت، دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن دعا کی شان یہ ہے کہ دعا آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہونی چاہیے۔ اگر بندہ چند آداب کی رعایت کرتے ہوئے دعا کرے گا تو اس کی دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ آج ہم جو شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، پکارتے ہیں، سوال کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا تو سنی نہیں جاتی، قبول ہوتی نہیں۔ وہ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ دعا جس شان کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ، جس استحضار کے ساتھ اور جن آداب کی رعایت کے ساتھ ہونی چاہیے، ہم ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے، اس لیے ہماری دعا آسمان و زمین میں معلق رہ جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی، اوپر تک نہیں جاتی۔ تو دعا کے کون کون سے آداب ہیں؟ نمبر 1، اللہ پاک ارشاد فرماتے ادعوا ربکم تضرعا، پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ۔ یہ تضرع کا ہم نے ترجمہ کیا عاجزی کے ساتھ پکارو، انکساری کے ساتھ پکارو، اپنے آپ کو بے بس اور لاچار سمجھ کر پکارو۔ یہ جو لفظ ہے تضرع، یہ لفظ بنا ہے ذرع البہم سے۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے تھن کو منہ میں لیتا ہے تو اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے ذرع البہم، اور یہ لفظ اس لیے بولا گیا کہ وہ بچہ اپنی ماں کا محتاج ہے، اس کو دودھ کی طلب ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری محتاجگی اور طلب پوری کرنے والی ذات میری ماں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہی لفظ استعمال کیا کہ جس طرح اونٹنی کا وہ بچہ اپنے آپ کو بے بس اور لاچار اور محتاج سمجھتا ہے اور اس کی ساری امیدیں اپنی ماں سے وابستہ ہے، تو ہم تو انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم نہایت بے بس اور نہایت لاچار ہیں۔ ہمیں اپنی بے بسی اور لاچارگی کو سامنے رکھ کر اپنی عاجزی اور انکساری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے رب سے مانگنا یہ دعا کا پہلا ادب ہے کہ پروردگار میں کچھ نہیں ہوں، مجھے ایک ناپاک قطرے سے بنایا گیا اور تو قادر مطلق ہے
تو مالک الملک ہے، صاحب عظمت ہے، صاحب جلال ہے۔ تو یہ دعا کا پہلا ادب کہ عاجزی کے ساتھ دعا ہو۔ اگر ہمارے لب و لہجے میں یا الفاظ کے اندر عاجزی اور انکساری نہیں تو اس کا نام دعا نہیں، اس کا نام مطالبہ ہے، اور بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا اپنے رب سے مطالبہ کرے۔ اور دعا کا دوسرا ادب خفیہ، دعا چپکے چپکے، آہستہ آہستہ۔ اسی لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو دعا خفیہ طور پر کی جاتی ہے، آہستہ کی جاتی ہے، وہ زور سے کی جانے والی دعا کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی اہلیہ بوڑھی اور بانج ہے، لیکن اللہ کی ذات پر ان دونوں کا اعتماد اور یقین اور توکل کامل کہ ہمیں اولاد کی نعمت مل جائے۔ اس وقت جو دعا کی پروردگار عالم نے اپنے کلام مقدس میں نقل کیا، اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ دیکھیے ان کی پکار کو قبول کر لیا گیا اور بشارت دے دی گئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اور نام بھی بتا دیا اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو یہ دعا کا دوسرا ادب کہ دعا آہستہ آہستہ ہو، چپکے چپکے، اس لیے کہ ہم جس ذات پاک کو سنا رہے ہیں وہ ذات پاک دلوں کے بھید سے بخوبی واقف، وہ ذات پاک سمیع ہے، وہ ذات پاک بصیر ہے۔ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ رنگ کی چیونٹی کو وہ ذات پاک دیکھ بھی رہی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو وہ سن بھی رہا ہے۔ وہ ایسا سمیع ہے، وہ ایسا بصیر ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے اسرار اور بھید سے بخوبی واقف۔ تو یہ دعا کا دوسرا ادب ہوا۔ دعا کا تیسرا اور چوتھا ادب، یہ دو کو ساتھ میں سنے۔ تیسرا ادب ہے دعا دل کی گہرائی کے ساتھ، اور چوتھی بات ہے قبولیت کے یقین کے ساتھ ہو۔ ان دونوں پر دلیل ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم دعا مانگو تو دل کی حاضری کے ساتھ اور قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگو، اور یاد رکھو لہو و لعب اور غفلت میں مبتلا دل کی دعا اللہ تعالی قبول نہیں کرتے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب دعا ہوتی ہے تو ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا اور نہ ہمیں قبولیت کا یقین ہے۔ آج جو ہم شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے کہ ہماری دعا رد کیوں ہو رہی ہے، اس لیے کہ باری تعالیٰ سے جو اعتماد ہونا چاہیے تھا اور قبولیت کا جو یقین ہونا چاہیے تھا اسی کا فقدان ہے، اس لیے ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی۔ دل کی حاضری کے ساتھ ہو، قبولیت کے یقین کے ساتھ ہو تو پھر ہماری دعا میں جان پڑ جائے گی اور وہ بہت جلد قبول ہوگی۔ یہ دعا کا چوتھا ادب ہوا، تیسرا اور چوتھا ادب۔ دعا کا پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کا کھانا پینا لباس وغیرہ حلال ہو۔ یہ خاص سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کھانے پینے لباس میں سب میں حرام کے عادی ہو چکے ہیں، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا،
بہت سی کتابوں میں یہ روایت ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، صفحہ 241 کتاب البیوع کے بالکل شروع میں یہ روایت ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کا رسولوں کو حکم دیا، لوگوں کو اور ایمان والوں کو حکم دیا، رسولوں کی مقدس جماعت سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ مال کھاؤ، نیک عمل کرو، اور ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو پاکیزہ عمدہ اور نفیس مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر آقا نے ذکر کیا ایک ایسے آدمی کا جو پراگندہ حال، پراگندہ بال، طویل السفر، خستہ حالت ہے، اس کی ظاہری حالت ایسی ہے کہ قبولیت کی ساری علامتیں موجود ہیں، وہ پراگندہ حال ہے، سفر میں ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر پھیلا پھیلا کر دعا کرتا ہے یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، لیکن اس کی دعا اوپر نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وغذی بالحرام، حرام غذا اس کو دی گئی، فأنا یستجاب لہ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر، عظیم المرتبہ صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ایک موقع پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی پیاری اور جامع اور مختصر نصیحت کی۔ کیا فرمایا؟ الترغیب کی روایت یا سعد، اے سعد، اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوتی، اپنی غذا کو پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤں گے، اللہ تمہیں یہ مقام دے گا کہ تم ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرو گے تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب بھی کسی ظالم حاکم کا وہاں تسلط ہوتا تو یہ لوگ ان کے لیے بد دعا کرتے تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ جب ظالم حجاج کا تسلط ہوا تو اس نے ان لوگوں کی دعوت کی اور یہ لوگ اس دعوت میں شریک رہے۔ دعوت سے فراغت کے بعد حجاج نے ان سے کہا جاؤ، میں تمہاری بد دعا سے محفوظ ہو گیا، اس لیے کہ مشتبہ اور مشکوک مال تمہارے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے تو یہ پانچواں ادب ہے کہ دعا مانگنے والے کا کھانا پینا لباس وغیرہ ساری چیزیں حلال کی ہونی چاہیے، یہ پانچواں ادب۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ دعا میں شرائط اور قیودات سے پرہیز کیا جائے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے ابو داؤد شریف میں کتاب الطہارت میں ایک روایت نقل کی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی، انہوں نے اپنے فرزند کو سنا، وہ یہ دعا کر رہے تھے اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنت اذا دخلتها، پروردگار جب میں جنت میں جاؤں تو جنت کے سیدھے ہاتھ پر جو پلاٹ ہے اس میں سفید رنگ کا ایک بنگلہ مجھے عطا کرنا۔ اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتها۔ تو ان کے والد صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ بیٹا ایسی دعا مت کرو، صرف جنت کا سوال کرو، جنت مل گئے کافی ہے۔
اس کے سیدھے ہاتھ پر جو پلاٹ ہو اور وہاں پر جو سفید بنگلہ ہو اور وہ بھی سفید رنگ کا ہو، وہ مجھے عطا کرنا۔ اور اس کے بعد انہوں نے حدیث سنائی کہ بیٹا میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عنقریب ایسی قوم آئے گی جو طہارت اور دعا میں شرائط اور قیودات لگانے والی، مبالغہ کرنے والی۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ دعا کا یہ ادب معلوم ہوا کہ دعا میں شرائط اور قیودات نہ لگائی جائے۔ یہ دعا کا چھٹا ادب ہے۔ دعا کا ساتواں ادب یہ ہے کہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے، یہ بھی دعا کا ادب ہے۔ میں صرف اشارے کے طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ واقعہ طویل ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ 3 آدمی جو کہیں سے واپس ہو رہے تھے اور بارش ہونے لگی، اور انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لی، اور پہاڑ سے ایک چٹان اتر آئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ موت کا منظر ان حضرات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگا۔ اب انہوں نے یہی طے کیا کہ ہر کوئی اپنے اپنے نیک عمل کو سامنے رکھ کر توبہ کرے، دعا کرے، گڑ گڑائے۔ تو تینوں نے باری باری اپنے نیک عمل کو پیش کیا۔ جب بھی کوئی ایک نیک عمل کو پیش کر کے دعا کرتا، چٹان تھوڑی ہٹ جاتی، دوسرے نے دعا کی، چٹان اور ہٹ گئی، تیسرے نے دعا کی تو چٹان پوری ہٹ گئی اور نکلنے کا راستہ کھل گیا۔ معلوم ہوا کہ جب بندہ اپنے نیک عمل کو سامنے رکھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے۔ لیکن ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ ہم کون سا نیک عمل پیش کریں۔ تو یہ دعا کا 7واں ادب ہوا۔ دعا کا 8واں ادب یہ ہے کہ دعا مبارک اوقات میں کی جائے تو بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ مثلا جمعہ کا دن لے لیجیے، یہ ایک ایسا مبارک دن ہے کہ کئی حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہے کہ جمعہ کے دن ایک مقبول گھڑی ہوتی ہے۔ لیکن کب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے کہ جو ایسی اہم چیز ہوتی ہے اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ اگر بتلا دے کہ اتنے بجے ہوتی ہے تو ہم صرف اتنی دیر کی قدر کریں گے، باقی اوقات کی قدر نہیں کریں گے۔ اس لیے اختلاف ڈال دیا۔ مثلا شب قدر کب ہوتی ہے؟ اب کوئی کہتا ہے کہ سال بھر میں گھومتی رہتی ہے، کوئی کہتا ہے رمضان میں ہوتی ہے، کسی کی رائے ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، کسی کی رائے ہے کہ آخری عشرے کی تاک رات میں ہوتی ہے، کسی کی رائے یہ ہے کہ 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ یقینی طور پر کوئی کہہ نہیں سکتا کب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرو، خصوصاً صلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی۔ کون سی نماز ہے؟ علامہ یوسف صاحب بلوری رحمۃ اللہ علیہ نے 22 اقوال بیان کیے، حالانکہ نمازیں 5 ہیں۔ تو اسی طرح جمعہ کی جو مقبول گھڑی ہوتی ہے، اس سلسلے میں تقریباً 45 اقوال ہیں کہ کب ہوتی ہے، مگر امام شافعی علیہ الرحمہ کی جانب اس قول کی نسبت کی گئی کہ یہ مقبول گھڑی 2 خطبوں کے درمیان ہوتی ہے۔ جب ایک خطبے کے بعد خطیب بیٹھتا ہے تو دوسرے خطبے سے کھڑے ہونے سے پہلے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرے، دل دل میں دعا کرے۔ اور دوسرا قول یہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب منسوب ہے کہ وہ مقبول گھڑی جمعہ کے دن آخری ساعت میں غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا
دعا کا ادب یہ ہے، 8واں ادب، کہ مبارک اوقات میں دعا کی جائے، مثلا عیدین کی رات، اسی طرح شب برات، شب قدر، اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کی راتیں جن کو لیلۃ القدر سے بڑھ کر بتلایا گیا، یہ سب قبولیت کی راتیں ہیں، ان مبارک راتوں میں دعا کی جائے۔ اور 9واں ادب یہ ہے کہ جس طرح قبولیت کے کچھ خاص اوقات ہیں، قبولیت کی خاص جگہیں بھی ہیں، اگر بندہ قبولیت کے ان مکانات اور جگہوں میں دعا کرتا ہے تو قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا مسجد میں آ کر دعا کرنا یا گھر میں بیٹھ کر دعا کرنے کے مقابلے میں، اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول و مبرور حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل حج میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہاں قبولیت کی 15 جگہیں ہیں، قبولیت کی، سارا حرم قبولیت کی جگہ ہے، طواف کرتے ہوئے دعا کیجئے، رکن یمانی کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم پر دعا قبول ہوتی ہے، زمزم کے کنویں کے پاس، حتیم کے اندر، صفا پر، صفا مروہ دونوں کے بیچ دوڑتے ہوئے، جو میلین افضلین ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو صفا مروہ کے درمیان جو میلین افضلین ہرے رنگ کی لائٹ لگی ہے جہاں مردوں کو دوڑنا ہے، وہاں دعا کی۔ کیا عجیب دعا کی کہ پروردگار، دعا بھی کی دلیل کے ساتھ کی، پروردگار بی بی ہاجرہ یہاں دوڑی تھی پانی کے طلب میں، تو نے پانی دیا اور امید سے بڑھ کر دیا۔ دیکھیے کیسا دیا، امید سے بڑھ کر آج تک دنیا اس سے فیض اٹھا رہی ہے، کبھی کمی نہیں آئی۔ معلوم و پروردگار یہاں مانگنے سے ملتا بھی ہے اور امید سے بڑھ کر ملتا ہے۔ انور شاہ تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہے، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ پھر اللہ نے کیا علم دیا، چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا، چلتا پھرتا کتب خانہ۔ اور صفا پر، مروہ پر، دونوں کے بیچ میں مینا میں دعا قبول ہوتی ہے، میدان عرفات وہاں دعا قبول ہوتی ہے، مزدلفہ میں دیکھیے عرفات میں نبی علیہ السلام کی جو دعا قبول نہیں ہوئے وہ مزدلفہ میں قبول ہوئی، وہ قبولیت کی جگہ ہے۔ اور اسی طرح جمرۃ الوسطیٰ اور صغریٰ کی رمی سے فراغت کے بعد سائڈ پر ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اور مسجد نبوی اور اس میں بھی خصوصاً ریاض الجنہ، یہ سب قبولیت کی جگہ ہیں۔ تو یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے کہ قبولیت کی جگہوں میں دعا کی جائے جہاں قبولیت کے امکان ہو، تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جایا کرتے ہیں۔ اور دعا کا 10واں ادب یہ ہے کہ وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، اگرچہ وضو اور قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، لیکن جب بندہ وضو کرے گا تو ظاہر کی صفائی ہوگی اور ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات میں جو دعا کی تھی، اور صحابہ اکرام میں سے کچھ حضرات اس چھپر میں پہنچے نبی علیہ السلام کے عمل کو دیکھنے کے لیے، تو آپ قبلہ رخ ہو کر دعا میں مصروف تھے۔ معلوم ہے قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا یہ قبولیت میں بہت اثر ڈالنے والا ہے۔ اب آخری بات یہ ہے جو حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب بندہ دعا کرتا ہے تو 3 طرح کے کام میں سے کوئی ایک بات پیش آتی ہے، یا تو بندے کی مطلوبہ چیز اس کو دے دی جاتی ہے، نمبر 2 کبھی کبھار وہ چیز ملتی نہیں لیکن تاخیر کر دی جاتی ہے، مصلحتاً تاخیر ہوتی ہے۔ اب ہم سمجھتے نہیں کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی، ہم دعا کرتے ہیں، اتنے سال سے دعا کرتے ہیں۔
ارے تاخیر میں بھی کوئی حکمت ہے. میرے والد مرحوم اس کی مثال دیا کرتے تھے، بھائی جیسے کوئی بچہ بیمار ہو جائے اور اس کے والدین اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور ڈاکٹر کہے کہ ابھی اس بچے کو مٹھائی مت کھلانا یا چاکلیٹ مت دینا، اب گھر لے کر آئے. اس پر آپ کے گھر میں مٹھائی رکھی ہے، بچے نے دیکھ لیا، بچہ ضد کرتا ہے ماں کے سامنے کہ اماں مجھے مٹھائی چاہیے، مجھے مٹھائی چاہیے. ماں کے دامن کو پکڑ کر روتا ہے، چلاتا ہے اور ماں نہیں دیتی، تو کیا ماں ظالمہ ہے؟ ماں اور بچہ سمجھتا ہے کہ ماں نہیں دے رہی، میری ماں بہت ظالمہ ہے. تو ماں کی طرف سے جو تاخیر ہو رہی ہے وہ مصلحتاً تاخیر ہو رہی ہے. رب العالمین تو ماں سے 100 ماؤں سے بڑھ کر شفقت کرنے والا ہے. وہ جو تاخیر کر رہا ہے وہ مصلحتاً تاخیر ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پھیرتے ہی چیز مل جانی چاہیے. وہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو فرعون کے لیے بد دعا کرتے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. مفسرین لکھتے 40 سال کے بعد فرعون ڈوبا ہے، 40 سال تک کے لیے مؤخر. اور تیسری بات یہ ہے کہ نہ مطلوبہ چیز فوراً ملتی ہے، نہ تاخیر سے ملتی ہے، بلکہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنایا جاتا ہے. ہم یہ نہ سمجھے ہماری دعا ضائع گئی، کچھ ملا یا نہیں ملا تو وہاں انشاءاللہ ضرور ملے گا. تو جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے، اللہ سے خوب دعا کرنی چاہیے، ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے کرنی چاہیے. آج پوری امت مسلمہ حالات اور پریشانیوں کے دلدل میں ہیں، اور ان حالات کے دلدل سے نجات دینے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے. اسی کے سامنے گڑ گڑائے مانگے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے، اور اپنے فضل و احسان سے ہم سب کی دعائیں قبول بھی فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.